اللہ رب العزت طاقت اور اختیار عطا کرتا ہے. آپ غور کریں، حضور غوث اعظم ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں، جس کی طرف نگاہ کیمیا ڈالتے ہیں چور سے اسے ولی بنا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ طاقت اور اختیار ہے جو اللہ اپنوں کو عطا فرماتا ہے. تیسری چیز ہے محبت اور عزت. تو آپ غور کریں کہ دنیاوی کرسیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ گلی محلوں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. تو جو عزت اور جو محبت اللہ والوں کو عطا ہوتی ہے، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں مگر آج بھی لوگ خواجہ اجمیر کو یاد کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش کا نام لیتے ہیں، لاہور جائیں تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر حاضری دیں. تو جو محبت اور عزت انہیں عطا ہوتی ہے وہ دنیا داروں کو، دنیا کے عہدے داروں کو عطا نہیں ہوتی. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر دریا کا بہاؤ بڑا تیز ہو، بڑا ہی تیز ہو کہ آپ دائیں بائیں اس میں جو چیز ڈالیں وہ سیدھے بہاؤ میں چلی جائے، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بہاؤ اس میں بہتے ہوئے انسان جنت میں جا پہنچے گا، تو انسان اس بہاؤ سے نکلنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اتنا زوردار ہے کہ لے کے جا رہا ہے. تو اس کے انہوں نے تشریح کی ہوئی کہ یہ بہاؤ کیا ہے کہ جب تم اپنے دوست احباب ایسے چن لیتے ہو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو تمہیں نماز کی توفیق مل جاتی ہے، وہ مال خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو تم بھی مال خرچ کرنے لگ جاتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ دوستوں کا وہ بہاؤ ہے جو ان کو تم نے چن لیا تو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. اور اگر تم نے دوسرے بہاؤ کو اختیار کر لیا جو جہنم میں لے کے جا رہا ہے تو پھر تم لاکھ سٹرگل کرتے رہو، اس سے نکل نہیں سکتے ہو. تو ہمیشہ انتخاب کرو، چنو ایسے دوستوں کو، ایسے احباب کو، ایسی مجالس کو، ایسے ذکر کو، ایسی محافل کو کہ جن میں تم بیٹھو تو ذکر ایسے عرش والوں کا ہو کہ جو تمہارے ان لمحوں کو قیمتی بنا دیں. وہ لمحے بھی تمہارے اتنے قیمتی ہو جائے کہ قبر میں بھی تمہارے کام آئے، برزخ میں بھی کام آئے، روز محشر بھی کام آئے، اور تم یاد کرو کہ وہ سونے جیسے لمحات کتنے قیمتی تھی جو میں نے اس ذکر والوں کی مجلس میں گزار دیے. تو ایسا بننا ہے ہمیں. درود و سلام کی بارشیں ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے احباب، آپ کے عشاق پر، کہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثانی تو بڑی چیز ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ حبیب لبیب، وہ دلوں کے طبیب، کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہ اللہ نے بنائی وہ ایک ہی ذات جو خاتم الانبیاء، شمس الدحا، بدر الدجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب و احباب پر درود و سلام کی بارشیں ہوں. میں نے جو آیت مبارکہ کا انتخاب کیا جو میں نے آغاز میں پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ میرا محبوب جو آیا، یاد رکھیں، من انفسہم، ہے ان میں سے مگر ان جیسا نہیں ہے. وہ ہے محبوب تم میں بھیجا گیا، تمہارے لیے بھیجا گیا، مگر تمہارے جیسا نہیں ہے. تم غور کرو، تمہیں پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے، حضور کا پسینہ مبارک خوشبوؤں سے کہیں زیادہ معطر ہوا کرتا ہے. تم گندگی پر مکھی بیٹھتی ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پاک رکھا، جن کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. تو حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب، اے کملی اوڑھنے والے، راتوں کو اتنی دیر تک کھڑے نہ ہوا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ کہ اولیاء بھی نیچے رہ جائیں، انبیاء بھی نیچے رہ جائیں، مرسلین بھی نیچے رہ جائیں،
जमे करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया गया। और फरमाया कि वो मेरा महबूब जो आया कि उनके आने को हम मामूली बात न समझना, जिनके आने पे जश्न मनाया गया कायनात में, तो उनका आना आगाह रहना कि वो जो आया हक के साथ आया। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मज़हर खुदा, उस नूरे खुदा का आना आम बात न समझना। वो आया जिसने उनकी तस्दीक की, जो उनके साथ लग गया, जिसने उनकी गुलामी का पटा गले में डाल लिया, जिसने समझ लिया उस चौखट की अहमियत को, याद रखना उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही तकवा वाले हैं, यही तकवा वाले हैं। तकवा किसे कहते हैं कि अल्लाह का डर ऐसे हो कि इंसान खलवत में भी गुनाहों से बाज आ जाए। वो अकेला है, कोई नहीं उसे देख रहा, मगर तकवा का तकाजा ये रहता है कि उस लम्हे में भी वो गुनाहों से बचे, गलतियों से बचे, खताओं से बचे, यहाँ तक कि आमाल को एक तरफ रख दे। वो अपनी नीयत को, अपने दिल को भी पाकीज़ा रखता है, साफ रखता है कि उन तन्हाइयों में भी वो अल्लाह को याद करे, अल्लाह के महबूब को याद करे, उसका एक लम्हा भी ज़ाया ना होने पाए। जो मोहलत मिल रही है उस मोहलत को गनीमत समझे, उसकी याद के लिए। तो ये तकवा का वो मकाम है कि जिसमें इंसान ज़ाहिरी मजालिस में भी गुनाहों से बचता है, बाजारों में भी बचता है, जिस जगह पर भी होता है खालिस अल्लाह के लिए हो जाता है। ये मकाम किनको अता होता है? फरमाया ए महबूब, जब आप आए, जो आपके साथ लग गया तो दायरा लगाया। उलाइका कहते हैं दायरा लगा दिया, यही तो है।